بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ضمیر ایک چیز کا نام ہے جو اللہ باری تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ بحیثیت انسان ہر ایک کے اندر موجود ہے اور اس کی خاص ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ ضمیر ایک جیو کے اندر بھی ہے، ایک کرسچن کے اندر بھی ہے، ایک ٹیررسٹ کے اندر بھی ہے، ایک فیشسٹ کے اندر بھی ہے۔ اور اسی ضمیر کی آواز کے اوپر سب سے پہلے ایک بہت بڑا استعفیٰ دیا ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس آف اسرائیلی ملٹری جنرل اہان حلیوہ نے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے اسرائیلی آرمی کے اندر بھی شروع ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اس ضمیر کی آواز کی وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر انسان احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ مسلمانوں کی جنگ ہے، بلکہ اور تو اور کچھ جو جیوز ہیں وہ بھی ان جو کلرز آف ہیومینٹی ہیں ان کے خلاف امریکہ اور ویسٹ کے اندر احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی احتجاج کے سلسلے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ انگلینڈ کے اندر، لندن کے اندر، پیرس کے اندر، نیو یارک کے اندر، دنیا کے سارے خطوں کے اندر اتنے بڑے پروٹیسٹس ہو رہے ہیں۔ اور انہی پروٹیسٹس کے سلسلے کے اندر آپ یہ دیکھا ہے کہ جب یہ عراق وار تھی امریکہ کی، اس کے لیے ملینز کے حساب سے لوگ جو ہیں سڑکوں پہ نکلے افغانستان کی وار کو رکوانے کے لیے۔ اور اسی سلسلے کے اندر ابھی فی الحال جو غزہ کی جو جینوسائیڈ چل رہی ہے، اس جینوسائیڈ کے خلاف انسانیت یک آواز ہو کے نکلی ہے، اور اس احتجاج میں سب سے جو مؤثر آواز بن کے ابھری ہے وہ طلبہ کی آواز ہے، جو امریکن یونیورسٹیز کے طلبہ ہیں۔ انہوں نے بہت مؤثر آواز اٹھائی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی 200 طلبہ کم از کم گرفتار ہو چکے ہیں، اور یہ امریکن یونیورسٹیز جو احتجاج کر رہی ہیں یہ ان کی ایک پوری تاریخ ہے، اور ان کا احتجاج یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی میننگ فل چینج نہ آئے۔ وہ تب تک احتجاج سے رکتے نہیں ہیں جب تک چینج جو ہے وہ رونما نہ ہو جائے۔ تو اس سلسلے کے اندر مختلف جو امریکن یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، جن کے اندر بڑی بڑی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر کیلیفورنیا کی صدرن یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ٹیکسس ہے، جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی ہے، کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، ایمرسن کالج، نیو یارک یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ نارتھ ویسٹ یونیورسٹی، ییل یونیورسٹی۔ اور یہ جو یونیورسٹیز ہیں یہ اتنا بڑا کام کر رہی ہیں۔ 1960 کی دہائی میں بھی ان یونیورسٹیز نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کا نام تھا براؤن بنام بورڈ آف ایجوکیشن۔ اس سلسلے میں احتجاج جو ہوا وہ یہ تھا کہ ایک تفریق رکھی جاتی تھی، ڈسکریمینیشن تھی وائٹس اور بلیکس کے درمیان۔ تو اس ڈسکریمینیشن کو، اس سیگریگیشن کو ختم کرنے کے لیے پھر یہ احتجاج کیا گیا، اور اس احتجاج نے پورے کے پورے امریکہ کے اندر اپنا جو ہے وہ دائرہ کار بڑھا دیا۔ اور نارتھ کیرولینا کی جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر جو کیفے ہے، اس کے کیفے کے اندر سے یہ احتجاج پھوٹا، اور یہ بڑھتا بڑھتا پورے امریکہ میں پھیل گیا، اور پھر 1964 میں سول رائٹس ایکٹ منظور ہوا، اور پھر اس احتجاج سے امریکیوں نے اپنی جان چھڑائی۔ تو یہ یعنی جب تک سول رائٹس ایکٹ کی منظوری نہیں ہوئی تھی تب تک طلبہ نے احتجاج کو نہیں روکا۔ اس کے بعد احتجاج جو ہوتا ہے وہ ویتنام کی وار کے اوپر ہوتا ہے۔ ویتنام کی وار کے اندر یہ 2 ڈیکیڈز پہ لانگ وار ہے۔ جب یہ دیکھا کہ جو نارتھ آف ویتنام ہے اس کے اندر جو کمیونسٹس ہیں انہوں نے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور ساؤتھ آف ویتنام جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا تھا امریکہ۔ امریکہ نے پہلے ویپن، ایمونیشن، پیسہ، لاجسٹکس اس سے سپورٹ کی۔ جب اس سے کام نہیں چلا تو پھر امریکنز نے اپنے ٹروپس ادھر بھیج دیے، اور جب امریکہ نے اپنی ادھر فوجیں بھیجی ہیں تو پورے کے پورے امریکنز جو قوم تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ ہماری جو قوم ہے، ہماری جو حکومت ہے، ادھر اپنے فوجی بھجوا کر ایک تو ان کی جو ڈیڈ باڈیز ادھر آ رہی ہیں، اور دوسرا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تیسرا اتنی بڑی یہ جنگ کو، ان اینڈنگ وار کو یہ جا کے ایکسیلریٹ کر رہے ہیں۔ تو طلبہ نے پھر احتجاج شروع کیا، اور نیشن وائڈ احتجاج ہوا یونیورسٹیز کے اندر، اور پھر اس احتجاج کے نتیجے کے طور پہ 1973 میں پھر امریکنز نے اس جنگ کو بند کیا، ویتنام کی وار کو، اور ادھر سے پھر امریکنز واپس آئے۔
تو یہ جو ویتنام کی وار تھی اس سلسلے کے اندر بھی طلبہ کا بہت بڑا کردار تھا، کم از کم 100 طلبہ اس ٹائم بھی گرفتار ہوئے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو ایک ساؤتھ افریقہ کے اندر آپ کو پتہ ہوگا اپارتھائڈ کے خلاف بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، یعنی جو بلیک اور وائٹ کی ایک تفریق تھی اس کے خلاف احتجاج تھا۔ اپارتھائڈ کے اس احتجاج کو امریکن یونیورسٹیز نے بھی اون کیا، ان کے طلبہ نے بھی آواز اٹھائی، اور آواز اتنی بھرپور اور جاندار تھی کہ 1970 اور 80 کی دہائی میں اٹھنے والی جو احتجاجی لہر تھی جنوبی افریقہ کی اس نسلی تفریق کی، اس نے پورے امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جب تک یہ 90s کے اندر جا کے اپارتھائڈ کو ختم نہیں کیا گیا تب تک یہ جو طلبہ تھے احتجاج کرتے رہے۔ اس کے علاوہ پھر احتجاج ہوتا ہے مکھن سے شروع ہونے والا احتجاج۔ یہ وہ تھا کہ جب یونیورسٹی کے اندر جو خراب مکھن دیا گیا اسٹوڈنٹس کو، تو اس کے اوپر بھی احتجاج اسٹوڈنٹس نے شروع کیا، اور تب تک احتجاج کا سلسلہ ختم نہیں ہوا جب تک صحیح جو ایک پروڈکٹ ہے وہ نہیں ملی۔ اس کے علاوہ ریسنٹ ایئرز میں آپ کو یہ پتہ ہوگا جو جارج فلائیڈ ہے، 49 ایئرز اولڈ انسان ہے، بلیک ہے، اس کو جو پولیس والے ہیں وہ دبا کے مار دیتے ہیں، اور جارج فلائیڈ کی جان چلی جاتی ہے۔ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اس کی پیمنٹ کے اوپر، اور پھر وہ جو بلیک لائف جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو اس کے احتجاج کے نتیجے میں پوری امریکن کمیونٹی کے اندر احتجاج پھیلتا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے بلیک لائیوز میٹر۔ تو یہ جو احتجاج ہے پوری امریکہ کو اپنی تحویل میں لے لیتا ہے، اور یہ اپنے جو مطلوبہ نتائج ہیں جب تک ان کو پورا نہیں کیا جاتا تب تک یہ نہیں رکتا۔ تو میں نے آپ کو آپ کو احتجاجات جو ہیں ان کی ہسٹری بتا دی ہے کہ اتنے بڑے احتجاجات ہوئے ہیں امریکن ہسٹری کے اندر، اور اسی سلسلے میں یہ ابھی احتجاج جو جاری ہے غزہ کے جینوسائیڈ کے اوپر، یہ امریکن یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس پورے امریکہ کے اندر پھیلا رہے ہیں، اور جب تک اس کا رزلٹ نہ آیا تب تک یہ رکیں گے نہیں۔ اور اس سے جو مسلم امہ ہے اس کو بھی تھوڑا سبق لینا چاہیے کہ امریکنز جو ہے غزہ کے لوگ نہ ان کے بھائی ہیں، مطلب مذہبی بھائی ہیں، نہ ہی نسلی بھائی ہیں، تو وہ انسانی بھائی ہیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کا تو ان کے ساتھ مذہب کا بھی رشتہ ہے، بھئی آپ لوگ بھی باہر نکلیں۔ جب اتنا بڑا مومنٹم پیدا ہوگا تو اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوگا، 2 اسٹیٹ کی طرف جائے گا، ادھر ٹروس آئے گا، اور پھر جو ہے انسانیت جو ہے دوبارہ سے ادھر جو ہے سانسیں لینا شروع کر دے گی، اور امن کا بول بالا ہوگا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔